اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹھے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو کہے میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، جاؤ اٹھتے جنازے دیکھو، گانے نہ سنو، رونے والیوں کے بین سنو، گھنگرو کی چھن چھن نہ سن، چوڑیاں ٹوٹنے کی چھنکار سن، کہ مرنے والوں پر بین سنو، ٹوٹی قبریں کھنڈر محل، ویران حویلیاں شکستہ عمارتیں دیکھو، ان سے پوچھو کہاں چلے گئے جن کے ہٹو بچو کے شور تھے، کہاں چلے گئے جو کہتے تھے پاکستان میرے موڈے تے کھلوتا ہے، آج اس کی قبر کا نشان نہیں، کہاں چلے گئے جو کہتے تھے میں نہ ہوما تو میرا کم نہیں چلتا، آج قبر نے تیری ہڈیوں کو بھی گلا کے چورا چورا کر دیا ہے، کہاں چلے گئے بڑے نامور شاہ زور شاہ سوار کدھر ہیں، موت نے کھا لیا، موت نے زیر و زبر کر دیا، ان کی داستانوں کو ماضی کے اندھیروں میں دھکیل دیا اور انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا، کتابوں سے مٹ گئے، یادداشتوں سے مٹ گئے، جن کے بڑے شور تھے، جن کے نام کے ڈنکے بجتے تھے، آج ان کا نام کوئی جاننے والا نہیں ہے، میرے نبی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، میرے نبی کا گھر ہمیشہ جبھی تو حسین کو نیزے پہ چڑھایا گیا، یہ چھری سب سے پہلی گری اسماعیل پر، اللہ نے اسماعیل کو کھینچ کے نکال لیا، حضرت اسماعیل چھری کے نیچے آئے، اللہ نے نکال لیا، چھترا ڈال دیا، یہ چھری چلنے والی تھی حضرت عبداللہ میرے نبی کے باپ پر، اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ ذبح کروا کے عبداللہ کو نکال لیا، پھر جب آئی حسین کی باری تو پھر اس چھری نے چل کے دکھایا اور حسین نے سر کو نیزے پہ چڑھا کے دکھایا، پھر وہ اکیلا نہیں نیزے پر چڑھا، انہوں نے کہا عباس تو بھی آ، تیرا سر بھی نیزے پہ ہوگا، عثمان تو بھی آ، بن علی، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، حسین بن علی، سب آؤ میرے ساتھ نیزوں پر چڑھو، میرے بچوں آ جاؤ، علی اکبر آجا تو بھی نیزے پر چڑھ، حسن کے بیٹے قاسم آ تو بھی نیزے پر چڑھ، عبداللہ تو بھی نیزے پر چڑھ، ابو بکر تو بھی نیزے پر چڑھ، مسلم بن عقیل کے بچوں عبد الرحمن عبداللہ آؤ نیزے پر چڑھو، آج ہم اپنے نانا کے دربار میں پہنچیں گے سروں کو لے کر، اپنے خون کی اور اپنے جسم کی بوٹیاں لے کر، اور ساری امت کو پیغام دیں گے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سر دھڑ کی بازی لگانا سستا سودا ہے، ارے تم پیسے پر بک گئے، 10 روپے پر ایمان بیچ دیا، ارے کیا کر دیا تم نے، کیا کر دیا، پیسوں کے پجاری بن گئے، عزت کے پجاری بن گئے، شہوتوں کے پجاری بن گئے، کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کون سی منزل ہے، اندھیری رات کے مسافر نہ بنوں، بھٹکا ہوا قافلہ نہ بنوں، صحراؤں میں تڑپنے والے پیاسے انسان کی طرح مت بنوں، تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے، اللہ کا کلام روز روشن ہے، میرے اللہ کا نور کائنات میں ہے، میرے نبی کا نور کائنات میں ہے، اس کے صحابہ کا نور کائنات میں ہے، اس کے گھر کا نور کائنات میں ہے، کیوں کھوپے چڑھا لے جے اکھیاں تے،
بیلوں کی ہوتی تھی کاشت. کبھی کبھی اپنے باپ کے ساتھ وہ مجھے لے جاتے تو وہ بیل چل رہے ہوتے تھے، ان کے کھوپے چڑے ہوتے تھے، کھوپے. انیوا ٹوری رکھو، سوٹا ماری رکھو، ٹوری رکھو. ارے کھوپے اتارو، دنیا کی محبت کے یہ چشمے اتارو، حرص و ہوس کے چشمے اتارو، بغض نفرت کے چشمے اتارو، مال کی پرستش کے چشمے اتارو، شہوتوں کے چشمے اتارو، جھوٹی عزتوں کے چشمے اتارو، ان کرسیوں صدارتوں وزارتوں کے چشمے اتارو، ان عزتوں کے چشمے اتارو. میرے رب کی قسم اگر اللہ رسول ناراض ہے، ہر عزت ذلت ہے، ہر عروج زوال ہے، ہر جمال بربادی ہے، ہر بلندی پستی ہے، ہر کمال زوال ہے. اگر اللہ اس کا رسول راضی ہے تو چڑھ جاؤ حسین کی طرح سولی پر، نیزے پر. تجھے مبارک، تجھے مبارک. تم مردہ یزید کو لان تان کرتے ہو اور زندہ یزیدوں کے پیچھے چلتے ہو. مردہ یزید پر لعنت اور زندہ یزید کو سلیوٹ سلام. یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کہاں کی دوستی ہے؟ یہ کہاں کی محبت ہے؟ یہ کون سے دعوی محبت ہیں؟ 10 روپے پہ ایمان بیچ دیا. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ میرے نبی کے گھر کا اسلام تو بوٹیاں کر دینا ہے. جب آپ کی بچیوں کو گھسیٹا گیا تو زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بھائیوں کے لاشیں کٹے پڑے تھے، اوپر گھوڑے دوڑ چکے تھے. تو حضرت زینب نے کہا واہ محمد، واہ محمد، اے یا رسول اللہ، او آج دیکھو تو صحیح، هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء. یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، آئیں تو صحیح. آج آپ کے حسین کی بارات آئی ہے. آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہے. کہاں سے؟ اپنے خون کے تانے بانے کا. آج حسین نے صحرا پہنا ہے. کس چیز کا؟ اپنی ہی بوٹیوں کا. آج اس نے اپنی بوٹیوں کو آپ کے دین کی کھاد بنا دیا ہے، اپنے خون کو آپ کے دین کے لیے پانی بنا دیا ہے. واہ محمدہ، واہ محمدہ، اے میرے نانا، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح. بناتوں کا سبایا و ذریتوں کا مقتلہ تصفیہ. ارے جس دین کے لیے نبی کی بیٹیوں کی چادریں تار تار ہوں، تم نے اس دین کو تار تار کیا. جس دین کے لیے میرے نبی کا گھر ذبح ہوا، تم نے اس دین کو ذبح کیا ہے. تم پیسے کے پجاری بنے ہو، تم ایم پی اے شپ کے پجاری بنے ہو، تم ایم این اے شپ کے پجاری بنے ہو، تم وزارتوں کے پیچھے بھاگے، تم جھوٹی عزتوں کے پیچھے بھاگے، تم سود کے پیچھے بھاگے، تم ظلم کے پیچھے بھاگے. تم نے میرے نبی کے دین کو بیچ دیا اور دین کو فرقہ واریت کی آگ میں دھکیل دیا. آج اسلام کے نام پر آگ ہے، نفرت ہے، کفر کے فتوے ہیں، ٹکے ٹکے پر کافر بنا دو. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آج مبارک رات ہے، اللہ کرے شب قدر ہو، اللہ کرے شب قدر ہو، اللہ کرے شب قدر ہو. یہ پاکستان بھی شب قدر، یہ تو میں پیدا تو نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے ایسے دل کا وجدان ہے کہ میرے رب نے پاکستان 27 رمضان کی رات بنایا. وہ رات یقیناً شب قدر ہوگی. ایک دیس دیا، ایک ٹکڑا دیا کہ چلو آؤ، تم مانگتے تھے ہم دیتے ہیں، آؤ آؤ، یا میرے دین کو زندہ کرو. ماؤں کو عزت دو، باپ کو وقار دو، بیٹیوں کے سر پہ چادر ڈالو. قاضی عدل کرے گا، بادشاہ رحم دل ہوگا، راتوں کو اٹھ کے رعایا کی خبر لے گا. نوجوان خوددار غیرت مند ہوں گے، بچیاں حیادار پاک دامن ہوں گی، تاجر دیانتدار ہوگا، ذمہ دار
رحم دل ہوگا، غریب خوددار ہوگا، بازار سچائی سے روشن ہوں گے، تجارتیں دیانت سے روشن ہوں گی، عدالتوں میں کوئی ظلم کا اندھیرا نہ ہوگا، ایوان شاہی میں کوئی تکبر کا گزر نہ ہوگا، امیر اور غریب میں محبت ہوگی، سب کی بیٹی سب کے لیے بیٹی ہوگی، سب کی ماں سب کے لیے ماں ہوگی، رات کے اندھیرے میں چلنے والی بچی کو بھی عزت کے لٹنے کا ڈر نہ ہوگا۔ یہ ایک تصور دیا تھا۔ اس پر 6 لاکھ انسان قربان ہوئے، کوئی راوی میں بہہ گئے، کوئی ستلج میں بہہ گئے، کوئی چناب میں بہہ گئے، کوئی بیاس میں بہہ گئے، کوئی کرپانوں کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کئی درختوں پر لٹکا دیے گئے، کئی عزتیں نیلام ہو گئیں۔ ہائے او میں اللہ رحمت علی کی قبر کو پر رحمت اتارے، جس نے اس ملک کا نام رکھا پاکستان، پاک زمین، اللہ اس کی قبر روشن کرے۔ پاک زمین گناہوں سے پاک ہوگی، ظلم سے پاک ہوگی، نافرمانی سے پاک ہوگی، سود سے پاک ہوگی، رشوت سے پاک ہوگی، جھوٹ سے پاک ہوگی، قتل و غارت سے پاک ہوگی، اور ڈاکے سے پاک ہوگی، نفرتوں سے پاک ہوگی، عداوتوں سے پاک ہوگی، فرقہ واریت سے پاک ہوگی، ہر قسم کے جھوٹ سے پاک ہوگی، دھوکے خیانت سے پاک ہوگی، فراڈ سے پاک ہوگی، ایک پاک زمین ہوگی۔ لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ آنکھ کھلنے پر پتہ چلا کہ ظلم ہی ظلم، ظلم ہی ظلم، جھوٹ ہی جھوٹ، خیانت ہی خیانت، تجارت فراڈ بن گیا، عدالتیں ظلم کا اڈا بن گئی۔ میرے دیس کا وکیل قاتل کے لیے ایک مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، بے گناہ کو بدھوانے کے لیے جیل میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے دیس کے جج کے قلم کی بولیاں لگ گئیں، میرے دیس کا تاجر کھوٹا ہو گیا، دغا باز ہو گیا، فراڈیا ہو گیا، سود خور ہو گیا، میرے دیس کا مالدار بخیل ہو گیا، میرے دیس کے غریبوں کی بچیاں نیلام ہو گئیں، عزتیں نیلام ہو گئیں۔ ارے میرے دوستو، میں کیا کیا اپنے دکھڑے سناؤں۔ میرے شہر تلمبا میں بازار حسن ہے۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا تو 3 بازار حسن بنائے، ملتان، کیروڑ پکا اور تلمبا۔ تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں سے 3 کلومیٹر میرا گاؤں ہے۔ چند سال پہلے میں ان طوائف بچیوں سے ملنا شروع کیا، ارے میرا جگر پھٹ گیا۔ کس قدر مظلوم ہے گھنگرو باندھ کے ناچنے والی۔ ارے کون عورت ہے جسم کے سودے کرے؟ کون سی بچی ہے جو خوشی سے اپنے جسم کو بیچے گی؟ یہ مجھے معاف کرنا، میرے جذبات میرے قابو میں نہیں ہیں، میں دکھی ہو کے بول رہا ہوں، میں مقرر نہیں، میں فریاد۔ ایک آگ ہے جو میرے منہ سے نکل رہی ہے، الفاظ نہیں ہیں، میرے جذبات کی آگ ہے جو الفاظ کے روپ میں آگے جا رہی ہے۔ میں معافی چاہوں گا اگر میں کوئی اونچ نیچ کر جاؤں، میں کوئی سخت جملہ بول جاؤں، میں معافی چاہوں گا۔ میں اس وقت اپنے آپ میں نہیں ہوں، میں اپنے علاقے انہیں گھنگرو بدھانے والے میرے علاقے کے ذمہ دار تھے، جو انہیں سخاوت نہ کی، ان غریب بچیوں کو پالنے کی بجائے، ان کی شادیاں کرنے کی بجائے انہیں گھنگرو بندھا دیے، انہیں اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھایا، انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ آج پورے دیش جاؤ کسی ناچنے والی سے پوچھو، خوشی سے ناچ رہے ہو، کسی جسم بیچنے والی سے پوچھو، خوشی سے جسم بیچ رہے، جاؤ پوچھو، ان سے پوچھو جو جسموں کے سودے کرتے ہیں، ان سے پوچھو
جو اپنی ہوس کے لیے غریبوں کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان سے پوچھو جو اپنی ہوس کے لیے عزت غریب بیٹیوں کو گھنگرو پہنا کر انہیں نچاتے ہیں، ان سے پوچھو جو مال کو حرام کماتے ہیں اور حرام خرچ کرتے ہیں، اور وہ بھول چکے ہیں کہ ایک رب اوپر ہے جو نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ عاجز ہے، نہ غافل ہے، اور اس نے ایک دن بنایا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، بتا دو ان سب ظلم کرنے والوں کو رب دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کون چھپے گا؟ لا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ کیا علم اللہ بتا رہا ہے، کیا ہیبت، طاقت، جلال، کبریائی، جبروت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعها، یاد رکھو تین کا چوتھا اللہ ہے، ولا خمسة الا هو سادسها، پانچ کا چھٹا اللہ ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معاهم، دو ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، پانچ ہو جاؤ، 10 ہو جاؤ، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے۔ تیرے اندھیرے تجھے چھپا نہ سکیں گے، تیری تنہائیاں تجھے چھپا نہ سکیں گی، تیرے انڈر دا ٹیبل رشوت تجھے اللہ سے چھپا نہ سکے گی، تیرا فائلوں پر غلط سائن کر کے پلاٹ بنا لینا، قبضے کر لینا تجھے اللہ سے چھپا نہ سکے گا۔ بہت طاقتور، ان القوة للہ، قل ان الامر كله لله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ جو نیند اونگ سے پاک ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ واپس آؤ، اللہ اس کے رسول کی چھاؤں میں آؤ، اللہ اس کے رسول کی چھاؤں میں آؤ، غلط راہوں سے واپس آؤ۔ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے ساری کائنات چلی جائے، سستا سودا ہے۔ اللہ ملا، سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا، کچھ نہ ملا۔ ارے اللہ پر اپنا سب کچھ لگاؤ، بچ جاؤ گے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بھائیو بھائیو، اللہ کو اپنا بناؤ، یہ قرآن کا پیغام ہے، اللہ کو اپنا بناؤ، یہ قرآن کی صدا ہے، اللہ کو اپنا بناؤ، یہ میرے نبی کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو، یہ میرے نبی کے صحابہ کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو، یہ میرے نبی کے گھر کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کو پانے کے لیے ہر کربلا سے گزر جا، ہر آگ و خون کے سمندر سے گزر جا، پر اللہ کو ناراض نہ کر، اللہ کو ناراض نہ کر۔ وہ ملا، سب کچھ ملا، وہ نہ ملا، کچھ نہ ملا۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، عورت کمزور، اوپر نوکرانی اور کمزور، باندی اور کمزور، زر خرید۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہو گئی ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی، ایک ساتھ چلتی، تینوں حاضر۔ ایک بہت بڑے کڑاہ میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا۔ جب کھولنے لگا تو اس نے کہا اب بول، ادھر یہ آگ ہے، دہکتا ہوا تیل، اور ادھر سونے اور چاندی کا ڈھیر۔ اگر مجھے رب مانے گی تو سونا چاندی تیرے اوپر قربان ہے، اگر موسیٰ کے رب کو رب مانے گی تو اس آگ میں پہلے تیری بیٹیوں کو ڈالوں گا، پھر تجھے ڈالوں گا۔ ہائے اے عاشق ہو میں، عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو۔
منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیوں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دباہو سر دیتے تے راز نہ بننے عشق کی زبان اور ہے بے خطر کود پڑا آتش عشق میں نمرود عقل محو حیرت ہے تماشا لبے بام ہمی عشق تے آتش دوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تک ہڑا ارے اللہ تمہیں آشنا کر دیتا اپنے عشق کا ذائقہ چکھا دیتا اور باندی نے کہا فرعون 2 ہیں نا میری 100 ہوتی تو اللہ پہ ایک ایک کر کے قربان کر دیتا چل جلا آج عشق اور ایمان کا امتحان ہے جلا میرا تاجر 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے یہ ایمان والی کہہ رہی جلا میری بچیوں کو انہیں بڑی بچی کو گھسیٹا وہ تو دیکھ رہی کہ وہ آگ وہ تیل انہیں کہا اماں اماں ارے میں تو باپ ہوں ماں نہیں ہوں اب باپ ہیں ماں نہیں ہیں میرے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں سے دی ہے باپ سے نہیں دی باپ سے نہیں دی جو مائیں میری بات سن رہی ہیں تصور کرو اے میں قطر گیا جماعت میں میرے درد ہوا میں ہاسپٹل گیا ایمرجنسی سے گزرا ایک بچہ چھوٹا سا 2 سال کا وہ تڑپ رہا تھا اور اس کی ماں اس کو یوں دیکھ رہی تھی میں دیکھو میں اب بھی رو پڑا ہوں مجھے نہیں پتا وہ کون تھی کوئی عربی ہو کے وہ اس کو ایسے دیکھ کے رو رہی تھی خاموش جو اس کے چہرے پر درد تھا اللہ کی قسم ہزاروں صفحے بھر دوں میں اس ماں کے درد کو پیش نہیں کر سکتا جو اس درد سے اپنے بچے کو تڑپتا دیکھ رہی تھی ایمرجنسی میں میں تو ایمرجنسی سے گزرا ایک نظر میری اس خاتون پر پڑی اور میرا کلیجہ اب بھی کٹ رہا ہے اور میں اب بھی رو رہا ہوں 15 سال اس بات کو ہو چکے ہیں یہ ماں ہے یہ ماں ہے اس ماں کا ایک بول بچی کو بچا سکتا ہے اور وہ کہہ رہی ماں جی مجھے بچا لو مجھے بچا اور نے اس کو گھسیٹا ماں ایسے صبر کی پہاڑوں میں کیا صلابت اور شدت ہے جو آج اس ماں نے اپنے ایمان کی شدت کو بتایا پہاڑوں میں کیا استقامت ہے جو آج اس باندی نے اپنی استقامت کو دکھایا اور اللہ کو بتایا کہ اللہ تیرے نام پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے پاکستان کی عورتوں کو بتایا کہ اللہ کے نام پہ کیسے قربان ہوا جاتا ہے وہ چیختی رہ گئی اور ماں صبر کی تصویر کھڑی رہی اور اس نے ڈالا مچھلی کی طرح تلی گئی اب ادھڑ گیا اس کا سارا گوشت اور ہڈیاں تیرنے لگیں پھر انہیں چھوٹی بچی کو اٹھایا چھوٹی بچی تو پتہ بھی نہیں تھا اس بیچاری کو وہ تو گود میں تھی اس کی تو آہ بھی نہ نکلی پہلی تو کچھ چیختی چلائی اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ تلی گئی اب ماں کی باری آئی اماں کی باری آئی اس نے ایک عجیب بات کہی کہا فرعون ایک بات میری مانو گے کیا ارے اللہ کے واسطے اللہ کی طرف آ جاؤ کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو کب تک زندہ رہو گے کب تک دھوکے دو گے کب تک فراڈ کرو گے کب تک شرابیں پیو گے کب تک منہ کالے کرو گے کب تک سود رشوتوں میں گندگی میں گٹر میں زندگی گزارو گے آؤ آج شب قدر ہے اللہ کرے ہو میں دعوت نہیں کرتا ہوں اللہ کرے ہو آج دروازے کھلے ہیں آؤ معافی مانگو اور لے جاؤ مغفرت لے جاؤ جنت لے جاؤ فرعون ایک بات مانو گے کہ کیا کہ جب مجھے بھی جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیاں کہیں کٹھی دبا دینا پھینک نہ دینا فرعون نے کہا ٹھیک ہے
ایسا ہی کریں. کود گئی. پوچھو ماؤں سے. میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا. مجھے ایسے اچانک یاد آ گئی. 40-45 سال پیچھے چلا گیا. مجھے بخار شدید ہوا. میرے باپ گھر پر نہیں تھے, گئے ہوئے تھے. ساری رات میری ماں میرے سرانے بیٹھ گئی. سوری رات مجھ سے بولا نہیں جا رہا. وہ بلاتی میں بول نہیں سکتا تھا. پتہ نہیں میں کیوں نہیں بول پا رہا تھا, مجھے یاد نہیں ہے. 10-12 سال میری عمر تھی. ساری رات میری ماں میرے سرانے پر ایسے بیٹھ رہی, بت بن کے بیٹھی رہی. ہاں, یہ اللہ محبت ڈالتا ہے, یہ اللہ محبت ڈالتا ہے, اور اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے, اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے. تینوں کی ہڈی انہوں نے دفن کر دی. 2000 سال کے بعد میرے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں 2000 تقریباً, یہ تقریباً کی بات ہے, تحقیق کی بات نہیں ہے. کم بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں. بیت المقدس اترے. جب براق بیت المقدس کے اوپر آیا تو ادھر سے مصر قریب ہو جاتا ہے, تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی. آپ نے فرمایا جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اللہ اپنے نام پہ مرنے والوں کو مرنے نہیں دیتا. پیسے پہ مرنے والے مر جاتے ہیں, عزتوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں, کرسیوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں, نوٹوں پر مرنے والے مر جاتے ہیں, جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں. اللہ کے نام, اللہ سے بڑا قدردان کوئی ہے؟ کوئی اللہ سے بھی بڑا قدردان ہے؟ اے ہے جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی کو اس کی بچیوں سمیت فرعون نے جلا دیا تھا, اور ان تینوں کی ہڈیاں جہاں دفن کی گئی ہیں, جس دن دفن کی گئی تھیں اس دن سے یہ جنت کی خوشبو اٹھ رہی ہے, اٹھ رہی ہے, اٹھ رہی ہے, سارے عالم میں پھیل رہی ہے, سارے عالم کو معطر کر رہی ہے. ہمارے تو وہ ناک نہیں کہ سونگ سکے. میرے نبی کو تو اللہ نے یہ طاقت دی کہ آپ نے 2000 سال سے اٹھنے والی خوشبو کو محسوس فرمایا. یہ اللہ کے نام پر قربان ہونے والوں کی داستان ہے. اللہ کو پالو, اللہ کو پالو, اللہ کو پالو. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش نے پکڑ لیا, سولی پہ چڑھانے لگے. 40 نیزے باز اور کھجور کے اوپر لٹکایا ہوا. نیزے اٹھے تو اس وقت میں شیر کہے وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وَمَا بِي حَذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَذَارِي جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعِ وَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزْعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجِعِي فَذَا الْعَرْشِ صَبِّرْنِي عَلَى مَا يُرَادُ بِي فَقَدْ قَطَعُوا لَحْمِي وَقَدْ آسَمَتْ مَعِي. ارے شعر و شاعری سکون کے ساتھ ہوتی, ویسے نہیں ہوتی. 40 نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے, اور میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے. اے میرے رب یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں, ایک مجھے صبر دینا, ایک میرا حوصلہ نہ چھیننا, میں تیرے نام پہ مرنے لگا ہوں. جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا منہ قبلے کی طرف, تو ابو سفیان کہنے لگے اس کا منہ قبلے سے ہٹاؤ, قبلے کی طرف پیٹھ کر دو, جیسے میری پیٹھ. اب کھجور کا تنا ایسے گاڑا ہوا تھا, تو اس کو ہلا کر یوں کیا, اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر 2 شعر کہے ما ان ابالی حین اقتل مسلمہ الا ای جنب کان للہ مصرعی وذلك فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. ابو سفیان تو کی جاننا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے, پاگل تو کیا سمجھتا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے؟ ارے اینما تولوا فثم وجہ اللہ, ارے جدھر میں منہ کروں گا میرا اللہ میرے سامنے ہوگا. میں آگے دیکھوں میرا اللہ, میں پیچھے دیکھوں میرا اللہ, میں دائیں دیکھوں میرا اللہ,
میں بائیں دیکھوں میں اپنے اندر دیکھوں، میری رگ رگ میں اللہ ہے، میری بوٹی بوٹی میں اللہ ہے، میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ہے، میرے رونگٹے روئیں روئیں میں اللہ ہے، میرے کھال بال میں اللہ ہے، میرا اللہ پتوں میں اپنی قدرت دکھا رہا، ذرات میں اللہ اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ اللہ، دریا کی موجوں میں اللہ اللہ، سمندر کے بلبلوں طغیانیوں میں اللہ اللہ، سورج کی ایک ایک شعاع میں اللہ اللہ، چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ اللہ، تاروں کی جھلملاہٹ میں اللہ اللہ، اب پھیلے ہوئے آسمان کے وسعتوں میں اللہ اللہ، دھرتی پر، آکاش پر، صحراؤں پر، دریاؤں پر، میدانوں پر، پہاڑوں پر، جنگلوں میں اللہ ہی اللہ ہے۔ چل کر میرا منہ مشرق کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے مغرب کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے شمال کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے جنوب کی طرف، میرا اللہ سامنے، کر دے زمین کی طرف، میرا اللہ سامنے کر، مجھے جدھر منہ کر کے مارو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے، اور وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی میں برکت دے گا۔ جو ان نیزوں کی انیاں یہاں لگیں، آخری بات، اے میرے رب، میرے حبیب میرے نبی کو میرا سلام پہنچا، میرے نبی کو میرا سلام۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی اللہ سے بڑی یاری ہوتی تھی۔ آج 27 کی رات ہے، وہاں تو گزر گئی، 5 کلومیٹر تک صفیں بنی ہوتی ہیں، رب 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 پکارا جا رہا ہوتا ہے، آواز اوپر جاتی ہے، انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہوگی، لیکن کسی اور انداز میں قبول ہو رہی ہے، اس انداز میں قبول نہیں ہو رہی کہ ہماری رات پر دن چڑھ جائے، ہماری شام پہ سویر آ جائے، ہماری خزاں پہ بہار آ جائے، اس طرح کی قبول نہیں ہو رہی۔ خبیب، اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا۔ ایک دم جبریل مسجد نبوی میں اترے، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، گھر میں نہیں تھے، مسجد میں تھے، کہ یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، انہیں قریش نے قتل کیا۔ میرے نبی نے کہا علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں بہنوں، ارے ایسے مرو کہ اللہ کے نبی کے سلام آئیں، ایسے نہ مرو کہ زمین آسمان کہیں جان چھوٹی دفع ہو گیا، ایسے مرو کہ زمین بھی روئے آسمان بھی روئے، ایسے مرو کہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہو۔ ہائے 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 ہائے۔ سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، آپ مسجد میں تھے تو جبریل آئے، یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ آپ کے صحابہ میں کون فوت ہوا ہے؟ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا سعد بن، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے۔ او میرے بھائی بہن، ارے ایسے نہ مرنا کہ آسمان سے کوڑے برسیں، ایسے نہ مرنا کہ رگ رگ میں روح کو تڑپا کے نکالا جائے، ایسی موت مانگو۔ یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا اللہ کا عرش جھومے ہی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ جیسے کوئی بڑے مہمان آتے ہیں تو کوئی طبلے کی تھاپ پہ رقص کرتا ہے، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی ہار لے کے کھڑا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے۔ ارے سعد ایسے مرے کہ اللہ کا عرش جھوم رہا ہے۔ آپ نے کہا میرا سعد بیمار تھا، آپ نے دوڑ لگائی، دیکھا تو سعد فوت ہو چکے۔ آپ نے، اب دیکھو اب یہ ساری مسجد بھری ہے نا، اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں تو مجھے راستہ بنانا پڑے گا، ایسے۔ کمرہ خالی تھا، سعد بن معاذ جس کمرے میں تھے میت، کمرہ خالی، لیکن آپ داخل ہوئے جیسے کوئی مجمع کو چیر کے آتا، یوں 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 یوں، اور سعد کے سرانے یوں کر کے بیٹھ گئے، ایسے کر کے،
یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ یا رسول اللہ ایک آدمی کمرے میں کوئی نہیں، آپ یوں داخل ہوئے اور یوں کر کے بیٹھ کے کیا چکر ہے؟ فرمایا تم نہیں دیکھتے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا۔ اے میرے رب بڑی موت نہ دی، چنگیاں کر گئی ماری میرے مولا۔ کمرہ بھرا ہوا ہے، ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے، ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے۔ سعد بن معاذ لمبا قد، ہیوی جسم، جنازہ اٹھایا بالکل ہلکا۔ یا رسول اللہ ساتھ کے جنازے کا تو وزن کوئی نہیں۔ کہا تواڈے موڈے تے نہیں جا رہا، فرشتیاں دے موڈے تے جا رہا۔ کلمہ شہادت تو ہمارے لیے ہوتا ہے، ارے اس کو فرشتوں نے موڈا دیا ہوا ہے، تسی تو ایویں ہی موڈے دیتی جاندے ہو، وہ تو فرشتیاں دے موڈیاں تے جا رہا ہے، میرا یار جا رہا ہے، ہاں رب کا دلارا جا رہا ہے، اللہ کے محبوب کا میزبان جا رہا ہے، سعد بن معاذ انصار کے سردار۔ میرے نبی تبوک میں تھے، تبوک میں جبریل، سورج نکلا بڑا روشن، جبریل آئے، آپ نے جبریل سے کہا جبریل کیا بات ہے، سورج بڑا روشن ہے، کیا بات؟ آقا یا رسول اللہ آپ کے غلام مدینے میں معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری صحابی، ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے جنازے میں آسمان سے فرشتوں کی 2 صفیں اتری ہیں، یہ اس کا نور ہے۔ یا رسول اللہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے؟ کہ میں تو ادھر، وہ وہاں، کہ میں ابھی کرتا ہوں۔ یوں زمین کو سکڑا اور معاویہ کا جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا۔ یہ بھی موت ہے، یہ بھی موت ہے۔ اور سلیمان بن عبد الملک اموی بادشاہ، بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ، سلیمان بن عبد الملک سب سے حسین، 42 سال کی عمر، جوانی، اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں، وہ سکتہ ہو گیا ہے، زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، چھپاؤ جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا، ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے، فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان، چاچا بھی تھے سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، یہ جگہ سرخ کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، اس نے 10 سال کی، ولید بن عبد الملک۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا۔ پھر سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا، پھر سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے، اے لوگو بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی، اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔
ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد، ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے، اور ایسا رعب و دبدبہ ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ بندہ 2 سال 2 مہینے 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو۔ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی، سیاسی لحاظ سے، سیاسی۔ دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی یزید بادشاہ، اور اپنا خامند بادشاہ۔ 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے۔ کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی، سیاسی۔ فاطمہ کہنے لگیں، عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جاؤ میں نے اپنے سارے حق معاف کیے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں 2 سال 2 مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹے، انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی، مصلے پہ بیٹھتے اور روتے وہیں سو جاتے اور روتے وہیں سے اٹھتے۔ پر 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، بھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہ بچا۔ 3 بر اعظم کو ایسے صاف کر دیا۔ یہ فیصلہ آباد بھی ان کی حکومت میں شامل تھا، چونکہ ملتان وہ بمبئی تک اور ملتان دیپال پور تک، یہ سارا علاقہ ملتان میں آتا ہے، اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا ولید کے زمانے میں۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پہ آ گئے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا، 12 بچے تھے، بچیاں 12 بچے بچیاں، ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے، ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لیں، جاؤ بھائی لو۔ فاطمہ کے پاس عمر 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں، ماں جی عید آ رہی، کپڑے تو لے دیں، ابا سے کہیں کہ ابا سے بات کرتی ہوں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے گندم کے ڈھیر کی طرح، کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں، میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں؟ کہا پھر مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں۔ اس کے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں، اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا لوں گی۔ ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے ہی نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے ہی نہ سنتے رہ جاؤ، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم، اپنا ہی غلام، ہاں بھائی مزاحم ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا۔ عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا، اٹھے، گھر گئے،
فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ اپنی تاریخ تو دیکھو، عید کا دن آ گیا، خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے، نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے۔ بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے، سارے سرداروں کے بیٹے اعلیٰ پوشاک اعلیٰ لباس ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو زرق برق پوشاکیں، اپنے بچوں کو دیکھا۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈبا گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے بچوں، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیے۔ ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک، ان سے بھی 4 رات آگے تھے، ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ کہنے لگے ابا جان آپ کو مبارک، آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا۔ آج کا میرا دیس کمالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا ہے۔ ارے میری بہن، تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا۔ او میرے دوست، تو 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گاڑی سے اور 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے۔ ارے اس دھوکے سے نکلو۔ برینڈڈ کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے۔ ابا جان آج ہمارا ساڈا ایتھے سر آ گیا، سانو آج ساڈی عید ہو گئی کہ ساڈے ابے آج خیانت نہیں کی تھی۔ آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے، کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ۔ بس فاطمہ رونے لگی۔ فرمایا امیر المومنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے، 1 درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو 1 درم لے کے انگور خرید لے۔ تو تھوڑا پٹھے فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ او میرے بھائیو، جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو، جو دن رات جوے شراب میں پھنس چکے ہو، کیسے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑے ہوگے؟ فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتی۔ نہیں۔ ایک رات گھر میں تشریف لائے، بچیاں بیٹیاں، منہ پہ ہاتھ، کپڑا رکھا، دوپٹہ رکھا منہ پہ اور بات کریں۔ آپ نے پوچھا ارے کیا ہوا تمہیں، یہ منہ پہ کپڑا کیوں رکھتے ہو؟ تو خاموش ہو گئی، لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی۔ کہا امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی، سالن کوئی، ارے مسردی دال ہی کوئی نہیں ہے، پیاز، کچے پیاز نہ روٹی۔ آج تا ساڈا مزدور جڑا کوئی نہ کوئی چٹنی بنا بند ہے، 3 بر اعظم دے بادشاہ دیاں دھیاں
ہے کچے وصلہ نہ روٹی بیٹھیاں کھاندیاں، اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کیسے، میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کیسے کروں۔ تو عمر بن عبدالعزیز پھس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں پر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائیو، اس بندے نے اپنے آپ کو ذبح کر دی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دی، اپنی ذات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو۔ جب گورنر ہوتے تھے نا تو حضرت فاطمہ کی ایک باندی تھی، ان سے انہیں عشق ہو گیا تو اپنی بیگم سے کہتے یہ باندی مجھے گفٹ کر دو، وہ کہتی میں نہیں کرتی۔ جب یہ خلیفہ بنے کئی دفعہ ان سے کہتے مجھے ہدیہ کر دو، مجھے دے دو، وہ کہتے میں نہیں دیتی، میں نہیں دیتی۔ جب یہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم نے اس باندی کو نہلایا، خوبصورت زیورات سے سجایا، عالی شان میک اپ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لائی، امیر المومنین یہ آپ کی خدمت میں گفٹ ہے۔ اس کو یوں دیکھا، فرمایا کہاں سے آئی تھی؟ کہا جی عبد الملک نے کوفے سے مجھے زبردستی اٹھوایا تھا۔ تو دو آدمی بلائے کہ جاؤ اسے اس کے مالک کے پاس واپس بھیج دو۔ وہ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ تو عمر کی آنکھیں بھر آئیں، کہا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے لیکن تمہیں اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں، میں اپنے عشق کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں۔ اب اللہ نے صلہ کیا دیا؟ جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلایا رجا کو، جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں، عبد الملک کالا ہو گیا تھا، ولید کالا ہو گیا تھا، سلیمان کالا ہو گیا تھا۔ یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی، یہ ظالم تھے، ظالم انسانوں کا خون پیا، مال میں خیانت کی، اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے۔ آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے۔ سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا۔ عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا، ایسے ہوا کا جھونکا آیا، ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا، یوں آیا، یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا۔ لوگ کٹھے ہو گئے، پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر ابن عبد العزیز من النار۔ یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے۔ آہا، مرنا ہو تو یوں مرو، اللہ ایسی موت دے دے۔ کہتے ہیں پھر میں نے ان کو قبر میں اتارا، جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا؟ میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ اور یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ میرے بھائیوں بہنوں، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اس کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ یہی ایک راستہ نجات کا ہے،
یہی ایک راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، ہے اس دیش کی نفرتوں نے اسے آگ لگا دی ہے۔ آپس کی نفرتیں مٹا دو، آپس کی نفرتیں مٹا دو، آپس کی نفرتیں مٹا دو۔ محبت دو، محبت دو، محبت دو، محبت دو۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ اس معاشرے کو آگ لگ چکی ہے۔ غیبت، مذہب کے نام پہ نفرت، سیاست کے نام پہ نفرت، قومیت کے نام پر نفرت، صوبوں کے نام کی نفرت، ایک صف میں بیٹھ کے نفرت، ایک صف میں کھڑے ہو کر دل نفرتوں سے بھرے پڑے ہیں، بغض سے بھرے پڑے ہیں، دل گٹر بن چکے ہیں۔ جس دل میں نفرت کے جذبے ہوں اس دل پر اللہ کی نظر نہیں پڑتی۔ جس دل میں بغض کے گٹر کھلے ہوں اس پر اللہ کی محبت کی نظر نہیں پڑتی۔ میرے بھائی بہنوں، میں آخری بات کر رہا ہوں، سوئی 12 بجے تک جا رہی ہے، شب قدر ہے، کچھ الگ بیٹھ کر بھی اپنے اللہ کو یاد کر لو، کچھ اس کے سامنے رو دھو لو، معافیاں مانگ لو۔ تو میں اس لیے 12 بجے تک بات ختم کرنا چاہتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں۔ آپس کی محبتیں پروان چڑھاؤ، آپس کی نفرتوں کو ختم کرو، آپس کی لڑائیوں کو ختم کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی عادت ڈالو، غیبت چھوڑ دو، نفرت چھوڑ دو، حسد چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو۔ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرو، اوروں کو نہ دیکھو، اوروں کو نہ دیکھو، اوروں کو نہ دیکھو۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اپنی کمیاں دیکھو، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، اس سے اندھے بن جاؤ، بہرے بن جاؤ، کسی کی برائی نہ سنو، کسی برائی نہ کرو، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے۔ ہمارے گھروں میں تباہی بربادی ہے، نفرت، ماں باپ میں آپس میں نفرت، میاں بیوی میں نفرت، سگے بھائیوں میں نفرت، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی رشتوں کے ناتوں کے نام پر، کبھی تجارت کاروبار کے نام پر۔ بھائیو، محبتوں کو رواج دو، محبتوں کو رواج دو، محبتوں کو پھیلانے والے بنو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جی نماز ہے۔ آپ نے کہا نہیں، نماز نہیں ہے، نماز اچھی چیز ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی جہاد ہے۔ آپ نے کہا جہاد بھی اچھی چیز ہے، سب سے مضبوط نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا روزہ۔ آپ نے کہا روزہ بھی اچھی چیز ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حج۔ آپ نے فرمایا حج بھی بہت بڑا عمل ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں۔ ایعر الاسلام اوثق۔ اب سنو، الفاظ سنو، اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ۔ قالوا الصلاة قال وحسنۃ وما هي بها۔ قالوا الجهاد قال وحسن وما هو به۔ قالوا الصيام قال وحسن وما هو به۔ قالوا الحج قال حسن وما هو به۔ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ ہاں، نماز نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، اچھا تو کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ان اوثق اور الاسلام الحب للہ والبغض للہ۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ اللہ کے لیے بغض کا کیا مطلب ہے؟ برے سے نفرت نہ ہو، برائی سے نفرت ہو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بغض للہ کی مثال شاید 14 صدی میں ایسی مثال ہوں گی، تاریخ نے جنہیں محفوظ کیا ان میں اتنی بڑی مثال میری نظروں سے آج تک نہیں گزری۔ البغض للہ۔ خیبر کی جنگ،
یہودی اور حضرت علی کا ٹکراؤ، حضرت علی نے یہودی کو گرایا، قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، یہودی نے منہ پہ تھوک دیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے، اٹھ گئے کہ دوبارہ آؤ، کہیں یہ کیا؟ ارے میں نے تو منہ پہ تھوک دیا غصے میں، چلو جلدی ختم کرے مجھے، تم مجھے کیوں چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے؟ تو سنو، تیرا میرا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، میں اللہ کے لیے تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا، جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، ذاتی غصہ، اب کہیں یہ تلوار میرے غصے کی وجہ سے نہ چل جاتی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، آؤ دوبارہ لڑیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا، میں نہیں لڑتا۔ اے میرا دیس نفرتوں میں جل اٹھا ہے،